اچھا، تو آج ایک بڑا سوال اٹھاتے ہیں جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ آخر امریکہ اسرائیل کا اتنا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ مواد ہے، خاص طور پر ایک مضمون امریکہ اور اسرائیل تعاون کی وجوہات۔ تو آئیے اس مواد میں گہرائی تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پیچیدہ تعلق کی اصل وجوہات کیا ہیں، بالکل غیر جانبداری سے، صرف ان معلومات کی روشنی میں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ رشتہ راتوں رات نہیں بنا۔ دوسری جنگ عظیم کے سائے اور ہولوکاسٹ کے خوفناک واقعات، جس میں 6 ملین یہودی مارے گئے، اس کے بعد عالمی سطح پر ایک یہودی ریاست کی حمایت بڑھی۔ جب 1948 میں اسرائیل بنا تو امریکہ اسے تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں شامل تھا۔ یہ صرف ایک سیاسی قدم نہیں تھا، بلکہ ایک گہری تاریخی وابستگی کا آغاز تھا، جس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ بالکل، اور اس تاریخی بنیاد کے ساتھ ایک نظریاتی پہلو بھی جڑا ہے۔ امریکہ اپنے ذرائع کے مطابق اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی جمہوریت کے طور پر دیکھتا ہے جہاں انتخابات ہوتے ہیں اور اظہار رائے کی آزادی جیسی قدریں موجود ہیں۔ یہ نقطہ نظر امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اس دعوے سے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ خطے میں جمہوریت کا حامی ہے، حالانکہ یہ تصویر اتنی سادہ نہیں، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اور ان جمہوری اقدار کے ساتھ ساتھ ایک ٹھوس فوجی اور تصویراتی پہلو بھی ہے جو شاید اس تعلق میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یقیناً، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا ایک نہایت قریبی فوجی اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں ممالک انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، جدید ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر مل کر کام کرتے ہیں اور فوجی مشقیں بھی ہوتی ہیں۔ امریکہ کے لیے اسرائیل خطے میں اس کے مفادات جیسے ایران یا دیگر علاقائی طاقتوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک اہم مرکز ہے۔ یہ تو ہوئی خارجہ پالیسی اور فوجی حکمت عملی کی بات، لیکن امریکہ کے اندرونی عوامل کا کیا کردار ہے؟ میں نے AIPAC جیسی لابنگ گروپس کا ذکر سنا ہے۔ جی ہاں، AIPC یعنی امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی جیسے گروپس کا اثر و رسوخ کافی زیادہ ہے۔ یہ تنظیمیں امریکی سیاستدانوں دونوں جماعتوں میں کو اسرائیل نواز پالیسیوں کی حمایت کے لیے لابنگ کرتی ہیں اور انتخابی مہم میں فنڈنگ بھی فراہم کرتی ہیں۔ اس لابنگ کی وجہ سے امریکی خارجہ پالیسی پر اسرائیل کے حق میں جھکاؤ رہتا ہے۔ اور اس میں ایک مذہبی زاویہ بھی تو ہے، خاص طور پر ایونجیلیکل عیسائیوں کی طرف سے۔ بالکل، امریکہ میں ایونجیلیکل عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بائبل کی پیشگوئیوں کی بنیاد پر اسرائیل کی ریاست کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ وہ یہودیوں کی اسرائیل واپسی کو مذہبی نقطہ نظر سے اہم سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ذاتی عقیدہ نہیں، یہ ووٹروں کا ایک بڑا اور متحرک بلاک ہے جو سیاستدانوں پر اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت کے لیے مسلسل دباؤ ڈالتا ہے۔ یعنی تاریخ، جمہوریت، فوجی اتحاد، لابنگ، مذہب، یہ فہرست تو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ کیا اس میں معاشی پہلو بھی شامل ہے؟ ہاں، اقتصادی اور تکنیکی روابط بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ اسرائیل ٹیکنالوجی، خاص طور پر سائبر سیکیورٹی اور دیگر جدید شعبوں میں ایک اہم مرکز ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے، سرمایہ کاری ہے اور سائنسی اور تکنیکی میدان میں گہرا تعاون پایا جاتا ہے۔ اور یہ سب مل کر امریکی داخلی سیاست کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ کیا اسرائیل کی حمایت ووٹ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے؟ بلا شبہ، بہت سے امریکی ووٹروں کے نزدیک اسرائیل کی حمایت ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں پارٹیاں اکثر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے زیادہ پرعزم ہیں۔ اسی سیاسی اتفاق رائے کا نتیجہ ہے کہ امریکی کانگریس معمول کے مطابق اسرائیل کو سالانہ تقریباً 3.8 بلین ڈالر کی بھاری فوجی امداد منظور کرتی ہے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ فراہم کردہ مواد میں اس حمایت پر تنقید کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر اور خود امریکہ کے اندر بھی اس غیر متزلزل حمایت پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، خاص طور پر جب اسرائیل کی فوجی کارروائیاں مثلاً غزہ میں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں ہوتی ہیں، یا جب فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور فلسطینیوں کی بے دخلی جیسے اقدامات سامنے آتے ہیں۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ جیسے انسانی حقوق کے گروپس نے تو اسرائیلی پالیسیوں پر نسل پرستانہ یا اپارتھائڈ جیسے سنگین الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ امریکی امداد اور حمایت بالواسطہ طور پر ان اقدامات کو ممکن بناتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ تمام امریکی شہری بشمول امریکی یہودی اسرائیلی حکومت کی ہر پالیسی سے متفق نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امریکہ اسرائیل تعلقات کی جڑیں، تاریخ، مشترکہ اقدار جیسا کہ انہیں سمجھا جاتا ہے، فوجی حکمت عملی، اندرونی لابنگ، مذہبی عقائد، اقتصادی مفادات اور ملکی سیاست کے ایک پیچیدہ جال میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی سیدھا سادہ معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ بالکل درست۔ جیسا کہ ہمارے ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے، یہ رشتہ کئی دہائیوں پر محیط ہے اور مختلف عوامل سے مل کر بنا ہے۔ لیکن یہ بھی واضح ہے کہ اس پر بڑھتی ہوئی تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں اور امریکہ کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ آوازیں امن، انصاف اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے مساوی حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اور شاید سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں یہ تمام عوامل، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں یا عالمی رائے عامہ، کیسے بدل سکتے ہیں اور اس تبدیلی کا اس گہرے اور متنازع تعلق پر کیا اثر پڑے گا۔